السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ہم آپ کو اپنے چینل حسنین کڈس چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ اس چینل پر ہم آپ کو مزے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریڈ آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نیکی کا صلہ۔ رام نگر نامی ایک ملک ہوا کرتا تھا جس میں علی نامی بہت ہی نیک دل مچھیرا رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک نیاب طوطا تھا۔ وہ طوطا بہت مزے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک بادشاہ کا اس راستے سے گزر ہوا اور اس کی نظر اس نیاب طوطے پر پڑی۔ اسے وہ طوطا بہت زیادہ پسند آیا۔ اس وقت وہ مچھیرا گھر پر نہیں تھا، وہ مچھلیاں پکڑنے دریا پر گیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے طوطے کو دیکھا اور خاموشی سے چل پڑا۔ ایک دن مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک سنہرے رنگ کی مچھلی آئی۔ جیسے ہی اس نے مچھلی کو کاٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مچھلی انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگی، اس کی منت سماجت کرنے لگی اور اسے خدا کا واسطہ دینے لگی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ علی پہلے ہی بہت رحم دل تھا۔ جیسے ہی اس نے مچھلی کا رونا دھونا دیکھا اس نے فوراً مچھلی کو چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو گئی۔ مچھیرا پری کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ پری نے اس سے کہا کہ اسے ایک جن نے قید کیا ہوا تھا اور آج اتنے عرصے بعد وہ صرف اس مچھیرے کی وجہ سے آزاد ہوئی ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ ضرور اس کی خواہش کو پورا کرے گی اور اگر کبھی وہ مشکل میں ہوا تو پری اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ مچھیرے نے اس سے وعدہ کیا کہ جب کبھی بھی وہ مشکل میں ہوگا یا اس کی کوئی خواہش ہوگی تو وہ لازماً پری کو بتائے گا۔ یوں اس نے پری سے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو طوطے نے اسے بادشاہ کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر علی بہت زیادہ پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے اپنی فوج کو اس کی طرف بھیجا اور علی فوج کے ساتھ بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار میں پہنچ کر بادشاہ نے اس سے اس کے طوطے کے بارے میں پوچھا اور اس سے کہا کہ اسے اس کا طوطا بہت زیادہ پسند آیا، اس لیے وہ ہر قیمت پر اس کا طوطا اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا طوطا اسے نہیں دے سکتا کیونکہ اسے اپنے طوطے سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ ایک شرط پر اس سے اس کا طوطا نہیں لے گا، اگر وہ اس کے 3 سوالوں کے جواب دے دے۔ اس کے پاس 5 دن ہیں، 5 دنوں کے اندر اسے ان 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر اس نے ان میں سے 2 سوالوں کے جواب بھی دے دیے تو بادشاہ طوطے کا خیال ترک کر دے گا۔ چنانچہ علی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے 2 سوال بتا دیے۔ اس سے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگی رہتی ہے، اور میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو پہلے 4 پھر 3 اور پھر 2 ہو جاتی ہے۔ علی نے اس کے یہ دونوں سوال سے سنے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ ان 2 سوالوں کا جواب دے دے تو بادشاہ طوطے کا دے گا، ورنہ دوسری صورت میں وہ طوطا لا کر بادشاہ کے دربار میں خود ہی دے دے۔ وہ مچھیرا پریشان سو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر طوطے نے اس سے ساری بات پوچھی اور اس نے پریشانی میں طوطے کو ساری بات بتا دی اور ساتھ اس سے کہا کہ اس کے پاس صرف 5 دن کا وقت ہے۔ دن رات وہ مچھیرا ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہا لیکن اسے سوالوں کے جواب نہ ملے۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا۔ وہ مچھیرا پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے گا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا قیمتی طوطا چلا جائے گا۔ پھر اچانک طوطے کو اس پری کے بارے میں خیال آیا اور اس نے اس مچھیرے سے کہا کہ وہ اس پری کو بلا کر اس سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی مچھیرا خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے جیسے ہی پری کو یاد کیا پری فوراً حاضر ہو گئی۔ مچھیرے نے پری کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اس سے سوالوں کے جواب مانگے۔ پری تھوڑی دیر خاموش رہی
اور پھر مچھیرے سے کہا کہ اس کا پہلا سوال کہ وہ کون سی دو ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے رہتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دو چیزیں دن اور رات ہیں، کہ دن کے بعد رات آتا ہے اور رات کے بعد دن۔ اور اس کے دوسرے سوال کا جواب کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پہلے چار پھر دو اور پھر تین ہو جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ٹانگیں ہیں۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹانگ اور پاؤں دونوں کے ساتھ چلتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو ساتھ میں بیساکھی کا سہارا بھی لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی 3 ٹانگیں ہو جاتی ہیں۔ مچھیرا ان سوالوں کے جواب پا کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے پری کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور مچھیرے کو دربار کی طرف لے گئے۔ دربار میں پہنچ کر بادشاہ نے اس سے سوالوں کے جواب پوچھے تو مچھیرے نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوا اور شرمندہ بھی۔ اس نے مچھیرے سے اپنی لالچ کی معافی مانگی اور اسے بہت سے انعامات و کرامات دے کر رخصت کیا۔ مچھیرا خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔